السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت گرما گرمی چل رہی ہے. سیاست کا بازار بہت گرم ہے، اگرچہ کہ اس گرمی کی خبریں کچھ اخبار کے صفحات پر، کچھ ٹی وی کی سکرینوں پر، کچھ سوشل میڈیا پر زیادہ نہیں آ رہی، کیونکہ سب کا فوکس جو ہے وہ ایک اصل طور پر جو مبینہ حملہ ہوا اور تشدد ہوا اس کی طرف فوکس ہو گیا. اس پہ ایک نیا جو ہے وہ لوگوں کو ٹاپک مل گیا، لوگ اس پہ بات کریں. لیکن جو پیچھے سیاست کی والی واردات ہے وہ پوری کی پوری ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب ایک تو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، جس میں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے رائے طلب کی کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہیں اس کو آگے بڑھائیں یا کہ مفاہمت کی طرف جائیں. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو حمزہ شہباز شریف ہیں انہوں نے پیشگی معذرت کر کے میاں نواز شریف صاحب سے یہ بات کی کہ جی یہ ایک وقت ایسا ہے کہ اگر ہم اس وقت پاکستان کو مشکلات کی گرداب سے نہیں نکالیں گے تو پھر لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، ہم پر بات کریں گے. تو اس لیے ان کی رائے جو تھی انہوں نے اپنی دے دی، اگرچہ کہ چونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ رائے شاید نواز شریف صاحب کے جو موجودہ موقف ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس کی پیشگی معذرت کر لی تھی. اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، جبکہ باقی پاکستان کی قیادت جو جتنے اہم لوگ ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی، مریم نواز شریف صاحبہ، احسن اقبال اور دیگر تمام لوگ موجود تھے، خواجہ سعد رفیق وغیرہ بھی، اور باقی تمام لوگوں نے یہ رائے دی کہ جی اگر مسلم لیگ نون اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سے پیچھے ہٹتی ہے یا مفاہمت کی طرف جاتی ہے تو اس سے آئندہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جو ایک متوقع پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو دھچکا پہنچے گا. دوسری طرف یہ پتہ چلا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی کچن کیبنٹ کا ایک اجلاس کیا ہے. موجودہ صورتحال کے اوپر بہت ساری چیزوں پر ان کی رائے لی ہے، بہت ساری بحث مباحثہ ہوا، اور اس اجلاس کا جو مبلغ نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب دوبارہ چھا چھو گئے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک موقف کے بعد ان کی ایک ملاقات بھی مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے بعد کہیں ہمیں یہ محسوس بھی ہے کہ ان کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جہاں پہ جہانگیر ترین کے گروپ کے مخالفین کا سارا زور تھا، اعظم خان پرنسپل سیکرٹری، شہزاد اکبر وغیرہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ بھی اب ان کے آہستہ آہستہ ان کے حق میں کچھ لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے اور ان کی جگہ بننی شروع ہو گئی تھی. لیکن اب جناب پتہ چلا کہ شہزاد اکبر صاحب پھر شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے اس اجلاس کے اندر خان صاحب کو اس سٹیج پر لیا کہ خان صاحب نے ان کو کھل کر یہ کہہ دیا کہ جی جو بالکل کارروائی بنتی ہے جہانگیر ترین کے خلاف کریں، گرفتار کرنا پڑتا ہے تو گرفتار کر لیں، جو بھی صورت بنتی ہے اس کو پورا کریں. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک طرف میٹنگز کی جا رہی ہیں خفیہ آف دی ریکارڈ. پھر پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے جناب گورنر پنجاب چودھری سرور نے، جو کہ اس وقت بیرون ملک میں ہیں، وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا. پی ٹی آئی کے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کی درخواست پہ کہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کریں اور کچھ سمجھائیں. اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنے جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جی میرے ساتھ 40 تو وہ لوگ ہیں اراکین اسمبلی جو بالکل ہر صورت میں میرے ساتھ ہیں اور میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن مجھ سے اور بھی بہت سارے لوگ ملنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک میں ویلکم نہیں کر رہا. ایک طرف جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب کو رگڑا لگانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ اب آگے بجٹ آنے والا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو جو بھوری ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع ملی ہے وہ بھی اس تاریخ تک ہے جس تاریخ تک بجٹ پیش ہونا ہے. یہاں پر سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ترین صاحب کو جو ہے وہ مبینہ طور پہ وہ سبق سکھانا ہے کہ وہ ان کی اتنی بجار کہ وہ خان صاحب کے خلاف ہی باتیں شروع کر دیں یا کوئی گروپ بنا لیں. لیکن خان صاحب انتظار کریں بجٹ کا، کہ بجٹ پاس کرنا بڑی ضروری ہے. اگر جہانگیر ترین جناب بجٹ سے پہلے جسے کہتے ہیں پنجابی میں بٹر گیا تو پھر بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور بجٹ اگر پاس نہ ہو تو اس کا آئینی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کا بجٹ پاس کرانے میں حکومت ناکام ہوتی ہے تو فوری طور پر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے عہدوں سے معزول ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اقتدار کے لیے تو بڑی پیاری چیز ہوتی ہے اقتدار. پہلے بھی ان کی جو اراکین قومی اسمبلی ہیں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف زئی گیلانی کو ووٹ دیا، ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے تو وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھتے. تو اکثریت کھونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم نہ رہتے، تو وہ اتنی تو مشکل سے وزیر اعظم بنے. پتہ نہیں کون کون سے پہاڑ اٹھائے ہیں، کون کون سے معاملات طے کیے ہیں، اس کے بعد تو جا کے وزیر اعظم بنے. تو خان صاحب نے اپنے وہ جو بیانیہ شیانیہ ہے کہ میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں بالکل میرٹ پہ کارروائی کروں گا اور طاقتور کے لیے کمزور کے لیے الگ قانون نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ انہوں نے سائڈ پہ رکھا. اور آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ خان صاحب نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پوچھا بھی ہو کہ جناب آپ نے یوسف زئی
گیلانی کو پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ کیوں دیا تھا. سو اسی طرح یہاں پہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بجٹ پاس ہو جائے, تو بجٹ پاس ہونے کے بعد پھر ہم جہانگیر ترین کو سبق سکھا دیں گے. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ مسئلہ تھوڑا تیز کر دیا ہے, اور وہ بجٹ سے پہلے ہی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا کم از کم معاملات کو اتنا کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہی رہیں سارے معاملات. اور ایسا ہو بھی رہا ہے, بالکل ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کا اثر و رسوخ یا ان کی کمانڈ بہت زیادہ ہے, اور ایف آئی اے انہی کے کہنے کے مطابق چلی ہے. اگر وہ ہاتھ نرم رکھنے کو کہیں گے تو ایف آئی اے ہاتھ نرم رکھے گی, اور اگر وہ ہاتھ سخت رکھنے کو کہیں گے تو ایف آئی اے ہاتھ سخت رکھے گی. تو یوں آخری اطلاعات آنے تک شہزاد اکبر صاحب کا پلہ دوبارہ بھاری ہو گیا ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کا جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو سپیس بننی شروع ہوئی تھی وہ اب دوبارہ سے ختم ہو گئی ہے, یہ جو تازہ اجلاس ہوا اس کے بعد. اور اب خان صاحب جو ہیں وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ بجٹ پاس کرا پاتے ہیں یا نہیں کرا پاتے. اگر جہانگیر ترین کو ان سارے معاملات کی خبر یقیناً ہو گئی ہوگی, باخبر آدمی ہے وہ بھی, کہ وہ کیا یہ ٹرسٹ کریں گے اس گورنمنٹ کے اوپر یا نہیں کریں گے. اور اگر ان کو یہ دکھائی دے رہا, اگر ہمیں دکھائی دے رہا, تو یہ بات جہانگیر ترین صاحب کو بھی نظر آ رہی ہوگی کہ اگر بجٹ پاس ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. اور اگر ان کو یہ چیزیں کنفرم ہوتی ہیں اور پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور حکومت اگر بجٹ نہ پاس کروا سکی تو پھر مسئلہ ہوگا. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک کوئی بھی سیاسی حکومت کبھی بھی بجٹ پاس کرانے میں ناکام نہیں ہوئی, کیونکہ بجٹ کی پاس کرانے میں صرف حکومت کا تعلق نہیں ہوتا, اس میں اور بہت سارے ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں, ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں. سو بجٹ وہ پاس کرا لیا کرتے ہیں. لیکن اب جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے لگتا ہے کہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اور اب اگر یہ معاملہ ہوا تو یہ جو کوشچن چل رہی ہیں بیک ڈور میں جہانگیر ترین کی اور خان صاحب کے راضی نامے کی, وہ پسے پشت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.